بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق جل جلالہ، برحق و برقرار رہنے والا۔ الحق جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے وجود برحق کے ساتھ موجود ہے۔ الحق جل جلالہ وہ ذات ہے جو حقیقتاً موجود ہو۔ الحق جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے وجود سے انکار کی گنجائش نہ ہو اور اس کا ثبوت اور اس کے وجود کا اعتراف لازمی ہو۔ صرف اللہ جل جلالہ کا وجود ہی اس بات کے لائق تر ہے کہ اس کا اعتراف کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس ذات حق اللہ جل جلالہ کے وجود سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ ایسی کوئی بات واضح دلائل سے ثابت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو خلاف واقعہ ثابت کر سکے۔ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت و محبت کی بنا پر اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہی شرک کہلاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک صرف اسی کو نہیں کہتے کہ بت پرستوں کی طرح کسی پتھر کی مورتی وغیرہ کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھے، بلکہ کسی کی عظمت، محبت، اطاعت کو وہ درجہ دینا جو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، یہ بھی شرک جلی میں داخل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے شرک کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، مفہوم ہے ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہونے سے پہلے نصرانی تھے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں ان کو معبود بنانے کا الزام ہم پر کیسے لگایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے علماء بہت سی ایسی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور تم اپنے علماء کے کہنے پر ان کو حرام ہی سمجھتے ہو، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور تمہارے علماء ان کو حلال کر دیتے ہیں، تو تم ان کے کہنے کا اتباع کر کے انہیں حلال مان لیتے ہو۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بے شک ایسا تو ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے حلال یا حرام قرار دینے کا حق صرف حق تعالیٰ کو ہے۔ جو شخص اس میں کسی دوسرے کو شریک قرار دے اور اللہ تعالیٰ کے احکام حرام و حلال معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف کسی دوسرے کے قول کو واجب الاتباع سمجھے، وہ گویا اس کی عبادت کرتا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ انسان اور اس کے اندر چلنے والا آٹومیٹک نظام، انسان کے ارد گرد کا ماحول و معاشرہ، زمین و آسمان، غرض کائنات کا ذرہ ذرہ حق تعالیٰ شانہ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ کائنات کے رموز میں غور کریں کہ یہ شہنشاہ عالم حق تعالیٰ کی جانب سے پیغامات ہیں کہ اگر تو ان پیغامات کی واضح تحریر پر غور کرے تو یہ لکھا ہوا پائے گا کہ الحق جل جلالہ کے ماسوا سب کچھ فانی اور دھوکہ ہے۔